السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام سے پہلے عرب والوں کی جہالت اور ان کے کارناموں کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، اگر آپ ہسٹری اور تاریخ کے متعلق ویڈیو دیکھنے میں دلچسپی اور شوق رکھتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں اس چینل پر ہسٹری اور تاریخ کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عرب والوں کی بڑی تعداد خانہ بدوشی کی حالت میں رہتی تھی اور بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو قصبوں اور شہروں میں رہتے تھے۔ عرب والوں کو اپنے نسب کے سلسلے یاد اور محفوظ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے باپ داداؤں کے ناموں کو اور کاموں کو وہ فخر کے طور پر بیان کرتے تھے اور اسی ذریعے سے لڑائیوں میں جوش اور بہادری دکھانے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ شاعری کے شوق نے ان کی زبان کو اس قدر ترقی یافتہ حالت تک پہنچا دیا کہ وہ کھلے طور پر عرب والوں کے علاوہ پوری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا آدمی کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھ سے مارا جاتا تو جب تک تمام قبیلے اس دوسرے قبیلے سے اپنے اس قتل کیے ہوئے کا بدلہ نہ لے لے چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ بدلہ نہ لینا اور خاموش ہو کر بیٹھے رہنا ان کے نزدیک بڑی بھاری بے عزتی کی بات سمجھی جاتی تھی۔ خانہ کعبہ کی عظمت اور بیت اللہ کا حج تمام عرب کے قبیلوں میں ہر ٹائم جاری رہتا تھا۔ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کے مقابلے کے لیے تیار رہنا ان میں ایک خوبی سمجھی جاتی تھی۔ بزدلی اور کنجوسی کو سب سے بڑا عیب مانتے تھے۔ سال میں ایک یا کئی مہینے مقرر کر رکھے تھے جن میں لڑائی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس امن و امان کے ٹائم میں تمام لڑائیاں اور جھگڑے ختم کر دیے جاتے تھے۔ انہی دنوں میں خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کو جاتے تھے۔ انہی دنوں میں بڑے بڑے میلے اور مشاعرے ہوتے تھے۔ اسلام کے آنے سے بہت پہلے عرب والوں کے دین مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبیلے نہ تو خدا کو مانتے تھے اور نہ ہی قیامت اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے تھے، اور بعض قبیلے خدا کو مانتے تھے لیکن آخرت اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ بتوں کی پوجا اور ستاروں کی پوجا بہت زیادہ تعداد میں ہوتی تھی اور بعض قبیلے آگ کی پوجا بھی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا اڈا بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف مدینہ اور اس کے علاقوں میں کچھ یہودی آباد ہو گئے تھے اور یہودیوں کی یہ آبادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند ٹائم کے بعد ہی آباد ہو گئی تھی۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔ بت پرستی ملک عرب میں ہر جگہ کھلے طور پر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے شاپور بادشاہ فارس کے زمانے میں عمر بن لہی جو حجاج کا بادشاہ تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت پر ہبل نامی بت رکھا اور زمزم کے مقام پر اصاف اور تائل 2 بت رکھے اور لوگوں کو ان کے پوجنے کی صلاح دی۔ بت پرست لوگ جب حج کو آتے تھے تو قربانی کے لیے اونٹ بھی لاتے جن کو بتوں پر چڑھایا جاتا۔ ان اونٹوں کے گلے میں جوتا باندھ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ عرب جاہلیت میں ستاروں کی پوجا بھی خوب زوروں پر تھی۔ اسی کے ساتھ عرب میں کاہن لوگ بھی بڑی کثرت سے ہوتے تھے۔ کاہن وہ کہلاتا ہے جو غیب کی باتوں پر خبر رکھنے کا دعویٰ کرے۔ جو گزرے ٹائم کی خبر دے اس کو کاہن کہتے ہیں اور جو آئندہ حالات کی خبر دے اس کو عراف کہتے ہیں۔ غیب کا دعویٰ کرنے والے مرد بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اسی کے ساتھ عرب والے نیک فال اور بدفالی کے بھی بہت قائل تھے۔ کوے کو بہت منحوس سمجھتے تھے۔ اسی کے ساتھ الو کو بہت منحوس جانتے تھے۔ ان کے نزدیک الو کے بولنے سے موت واقع ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ ذرا سی اور بہت سی چھوٹی باتوں پر ان میں جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ایک دفعہ جب لڑائی شروع ہو جاتی تو پھر کئی پشتوں اور صدیوں تک برابر جاری رہتی۔ ان کی لڑائیوں میں کوئی لڑائی ایسی نہیں ملتی جو کسی معقول اور اہم سبب کی بنا پر شروع ہوئی ہو۔ عرب جاہلیت میں پردے کا کوئی رواج نہ تھا۔ ان کی عورتیں مردوں کے سامنے آتی جاتی تھیں۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کبھی کسی عورت سے عشق نہ ہوا ہو، اور عرب کے بعض قبیلے اپنے عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اسی کے ساتھ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد ہو عورت سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے شاعری سیکھ کر پیدا ہوئے ہو۔ عرب والوں کو شکار کا بہت شوق تھا، اسی لیے عرب والوں میں شکار کرنے کی صلاحیت زیادہ موجود ہوتی ہے۔ عرب والوں میں بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا اور اسی رواج پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے لیے عزت کی وجہ سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگ دلی یہاں تک بڑی ہوئی تھی کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی اور اس کی عمر 5-6 سال کی ہو جاتی تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر پتھر دل باپ خود لے کر بستی سے باہر جاتا،
جہاں پہلے سے اس نے ایک گہرا گڈھا کھودا ہوا ہوتا ہے۔ اس گڈھے کے کنارے پر اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی چیختی چلاتی اور باپ سے مدد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے ڈھیلے مار کر اور مٹی ڈال کر اس کو دبا دیتا اور زمین کو برابر کر کے واپس چلا آتا، اور اس طرح سے اپنے لخت جگر کو زندہ درگور کرنے پر فخر کرتا۔ بنی تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے اس طرح اپنی 10 لڑکیاں زندہ دفن کی تھی۔ بیٹی کو دفن کرنے والی اس ظالمانہ رواج سے عرب کا کوئی بھی قبیلہ پاک نہ تھا، مگر بعض قبیلوں میں یہ حرکت زیادہ تھی اور بعض میں کم تھی۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔